قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے، یاد تو پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہ لگائے، ناپاک ہاتھ نہ لگائے۔ میرا جہاں رشتہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ پاک رحمت کریں گے۔ نئی گاڑی خرید کے اس کی کمپنی سے انشورنس کراتے ہیں، میرا بھائی یہ قانون میں ہے، بغیر انشورنس کے آپ گاڑی چلا نہیں سکتے، آپ مجبور ہیں، گناہ نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے نہ کراؤ۔ زمین والدہ کی ہے، والدہ اگر اپنے بھائیوں کو دے دے، اولاد کو نہ دے تو قیامت میں انشاءاللہ پھر جہنم، جو اصل وارث ہیں ان کو نہ دے، بھائیوں کو راضی کر رہی ہے۔ جو لوگ ناف کے نیچے احرام باندھتے ہیں اور ناف کا حصہ اوپر سے ظاہر ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، وہ تو ننگے ہیں۔ زندہ لوگوں کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں۔ دوران سائی کوئی بیمار ہو گیا، ہسپتال میں رہا، سلے ہوئے کپڑے پہنا دیے گئے، بس ایک دم دینی ہوگی اس کو اور کچھ بھی نہیں، اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا، لیکن دم دینی پڑے گی۔ اگر عورت نے مدینے سے احرام باندھا ہے، مکے پہنچی اور ایام حیض آ گیا، بیٹھی رہے، جب پاک ہوگی غسل کر کے عمرہ کر کے پھر جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف آب زمزم پائپ لائن کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں کیا۔ زمزم تو روز جا رہا ہے، مدینہ کا سارا حرم بھرا ہوا نہیں ہے، یہ تم گھر بیٹھے گھڑتے رہتے ہو، یعنی ٹرک چلا جاتا ہے، پائپ نہیں جا سکتا، اس کا کوئی علاج ہے؟ اللہ کے بندے انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی، کیوں پائپ ڈالیں؟ جتنا ضرورت ہے وہاں کے لوگوں کی اتنے ٹرک روز کے چل رہے ہیں، جب لوگ نہیں ہوتے ٹرک کم کر دیے جاتے۔ تبلیغی جماعت تو بہت بعد میں بنی ہے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ کسی بیوقوف نے کہا ہوگا، حضور نے تبلیغ سے تو کام شروع کیا، تو بعد میں کیسے بنی تبلیغی جماعت؟ پہلا حکم کیا تھا؟ بلغ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر، تو تبلیغی جماعت اس وقت سے ہے۔ ہاں تیرے مولوی بعد میں آئے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ تبلیغ بھی بعد میں آئی ہے۔ احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، پہلی جو ہے وہ ثنا ہے اور دوسری جو ہے درود ہے اور تیسری تکبیر۔ یہ موطا امام محمد میں باقاعدہ حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی پر دم تھا، اس نے رقم نہیں تھی دم ادا کرتا، قرضہ مانگا، پولیس نے پکڑ لیا پاکستان، بہرحال اس کو دم دینا ہے، کوئی قرضہ دے یا نہ دے، جب اللہ توفیق دے کسی کو بھیج دے، پیسے کرا دے، نہ ہوں وہی 10 روزے رکھ لے، پاکستان میں ہی رکھ لے۔ موبائل کمپنی والے جو قرآن اندازی میں پتہ نہیں انعام دیتے ہیں کبھی گاڑی، اگر قرآن اندازی الگ بات ہے، قرآن تو تب ہونا کہ ہم دونوں کا حق بنتا ہو، کس کو ملے، یہ تو بالکل رشوت ہے، اور وہ بڑے سمجھدار ہیں، حساب کر کے لگاتے ہیں کہ اتنا لاکھ ہمیں آ جائے گا تب یہ قرآن نکلے گا۔ میں جب عمرے کے لیے آیا تھا تو میری امی نے مجھ سے کہا کہ نماز کی اوڑھنی کعبے کے دروازے سے بہرحال کعبے کے دروازے سے کپڑے لگانے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہندوستان میں حیدرآباد رہتا ہوں کہ نوجوان لڑکے انٹرنیٹ پر مزاحیہ ویڈیو بناتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے۔ طواف کے دوران جنازہ کھڑا ہو جائے، پڑھنے مرضی ہے، نہ پڑھیں تو ضروری نہیں، چونکہ وہ تو فرض کفایہ ہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کو نہیں، نظر نیچے رکھیں۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں بینک میں حکومت والے نفع دیتے ہیں، اور نفع نہیں، سود ہوتا ہے، کوئی نفع شفع نہیں۔
اگر زمزم اور کھجوریں کسی ہندو مانگے بالکل دیں. ابو جہل نہیں کھاتا تھا، زمزم نہیں پیتا تھا. دیں اور یہ نیت کر کے دیں کہ یا اللہ اس کی برکت سے اس کو ہدایت دے دے. ہاں زمانے کو برا نہ کہو، اس لیے لا تسبوا الدہر انما الدہر انا، کہ جب تم زمانے کو کہو جی زمانہ ہی برا ہے، زمانے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم برے ہو، تمہارے حالات برے ہیں، زمانہ کیوں برا ہے؟ یہ جو بریلوی میلاد کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، نہیں کھانا چاہیے. او اللہ کے بندے، ان کو بھی سمجھاؤ، حضور سے عشق ہے نا، جتنا میلاد پہ خرچ کرتے ہو اتنا غریبوں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، زیادہ ثواب ہوگا. اپنا عمرہ کر لیا ہے، دوسرے عمرے کی نیت زندہ لوگوں کی زندہ کی نہیں کرو، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا مانگو. ہاں کوئی معذور ہے نہیں آ سکتا، الگ بات ہے. میرا نام منظور حسین مکی ہے، میں نے باپ کے دباؤ پر بیوی کو طلاق دے دی ہے. بہرحال عادت گزاری ہے کہ جب دے دی ہے تو دے دی ہے، پھر مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق تو ہو گئی. دباؤ سے دو یا بغیر دباؤ کو دو یا مذاق میں دو، طلاق طلاق ہے. ثلاث جدہن جد وحظہن جد النکاح والطلاق والعتاق. میں سرکاری ملازم ہوں، میری تنخواہ بینک میں آتی ہے، میں تنخواہ لیتا ہوں، اکاؤنٹ میں ہے، چھوڑ دیتا ہوں. بینک کا مجھے 12 سال کے بعد جو پیسے دیں گے وہ سود ہے. اپنے پیسے لے لینا، سود والے لے کے کسی غریب کو دے دینا. وہ تو بینک والے تو بڑے مگرمچھ ہیں، وہ تو سارا کھا جائیں گے نا. میں بیماری میں مبتلا ہوں، بڑے پیشاب میں پتہ نہیں. 12 آپ پڑھتے رہیں نمازیں، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور زمزم پی کے ہر نماز کے بعد اور اسی بیماری والی جگہ پہ دعا کریں اللہ شفا دے. صحیح حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، سب سے پہلے غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجد میں جائیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. پھر ادب سے چلتے ہوئے سرکار دو جہاں پہ سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق، جو بھی آپ کو آتا ہے. پھر سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، اس کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں. جراب پہ مسا نہیں ہوتا. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے. جو نہیں کرتے اللہ ان کو ہدایت دے. عورتیں گھر میں بالوں کا جوڑا باندھ کے رہ سکتی ہیں، کیوں نہیں رہ سکتی ہیں؟ گھر میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ نماز کے دوران تلاوت دل میں بھی نہیں پڑھنا ہے. اگر امام کے پیچھے ہیں تو خاموش رہیں. انصتوا، انصات کا معنی ہی یہی ہے کہ سنو بھی، چپ بھی رہو. حل کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، بعد 6-7 گھنٹے کے بعد اگر منڈوائے پھر دم پڑ گئی. اگر تھوڑی دیر ہے تو کوئی دم نہیں، صدقہ ہے. عمرے کے لیے آئی ہوں لیکن جدے میں حیض آ گیا، اب آپ کا وہی احرام موجود ہے جو نیت کر کے آئی ہو. مکے میں بیٹھی رہو، جب پاک ہو جاؤ غسل کرو، سیدھا جا کے اپنا عمرہ کرو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اپنے عمرے کو خراب نہ کرنا. عورتیں پھر مسجد عائشہ بھاگ پر، تم تو نیت کر کے آئی ہو میقات سے، تم اپنے میقات کے عمرے کو خراب کیوں کرو؟ لیکن غسل جو ہے سادہ پانی سے کرنا، خوشبو والا صابن نہ لگانا، نہ خوشبو والی شیمپو، نہ خوشبو والا تیل، نہ اتنی شدید کنگھی دینا کہ بال گریں. عمرے کا احرام کھول دیا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، حج کے ارادے سے
میقات یہ لملم کراس کر کے آیا، احرام نہیں باندھا، 15 دن گزرنے کے بعد حج والے دن احرام دم پڑ گئی کہ میقات سے بغیر احرام کے آیا ہے۔ اور جی 3 سال سے عمرہ کیا، وہ نہیں ہے، یہ خاص باتیں ہیں، وہ تو باقاعدہ وضاحت آ گئی، حکومت نے معاف کر دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اصل کہ وہی لوگ آتے رہتے ہیں اور کسی کو موقع نہیں ملتا۔ میرے شوہر مجھے نہیں چاہتے، باقی دنیا کو چاہتے ہیں، اللہ ہدایت دے اس کو۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ کچھ تم بھی خاوند کی عزت احترام کیا کرو، جب گھر میں آئے تو ذرا تیار شیار ہو کے بیٹھا کرو۔ تو یہ تو نہ ہو آئے تو کیا پتہ نہیں یہ کون سی ڈائن آ گئی ہے، کہاں سے آ گئی، پھر کیا محبت کرے گا؟ محبت کسی اچھی شکل سے ہوتی ہے، بری شکل سے کبھی کسی نے محبت کی ہے؟ تم بھی کچھ خامن کا لحاظ کرو۔ ہوٹلوں کا پانی وضو کے لیے کیسا ہے مجھے کیا پتہ، میں نے بھروایا ہے، عجیب پاگل ہے۔ نفلی تعداد کی طواف مقرر ہے، نفلی ہو فرضی ہو، ہر طواف 7 چکر ہوتے ہیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک چکر کسی کے نہ ہو، ایک چکر کسی کو، طواف ہی نہیں ہے، 7 ہوں گے تو طواف ہوگا نا۔ حج کے لیے احرام باندھ کے حج نہیں کیا تو اس کو دم بھی دینی ہوگی اور پھر اگلے سال حج بھی کرنا ہوگا۔ ایک عورت سر کے بال کاٹنے سے پہلے احرام کھول دیا، عورت کا احرام ہوتا ہے نہیں یار، کیا کھول دیا، کوئی کچھ نہیں، اور رومال جو باندھتی ہیں وہ بھی احرام تھوڑا ہے، وہ تو خود باندھا ہوا ہے انہوں نے۔ ایک عورت نے احرام کی حالت میں ڈیٹول والے صابن سے ہاتھ دھویا، کوئی وہ تو بدبو ہوتی ہے، خوشبو تھوڑی ہے، خوشبو والا صابن منع ہے نا، بدبو والے کا کیا حرج ہے؟ ڈیٹول ہے یا لائف بوائے، خوشبو ہوتی ہے، وہ تو بدبو ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ سے واپس آیا، میری بیوی نے DMC کرایا تھا، ٹھیک ہے اسے عمرہ نہیں کیا کوئی حال نہیں، اس کا تو حمل گر گیا نا۔ عورت میں عمرے میں نقاب نہ باندھے، کپڑا آگے لٹکا دے۔ تقلید امام کی جائے یا نبی کی، نبی امام کی، امام نبی کی کرے گا، ہم امام کی کریں گے۔ صحابہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کون ہیں؟ صحابہ حضور کی اتباع کریں گے، ہم صحابہ کی کریں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ ایسی باتیں گھڑتے رہتے ہو۔ ایک آدمی نے اپنا عمرہ کیا، اس نے اپنے والدین کے عمرے کی منت مانی تھی، کر لے ان کے لیے۔ میں پہلے سے تو دعا مانگنے کا تقدیر میں ہے تو دعا مانگنے، تو یہ بھی تقدیر میں ہوگا نا کہ دعا مانگے گا، تقدیر میں نہیں ہوگا تو دعا نہیں مانگو گے۔ یہ جو کچھ ہے تقدیر میں ہے۔ میرے خاوند جو ہیں وہ اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتے، کسی حکیم کے پاس لے جاؤ۔ میں عمرے کے لیے روانہ ہوا، غلطی سے احرام کی چادریں بڑے بکسوے میں ہیں، بڑے بکسے میں رہ گئی، بکسا بھی جہاز اور نے لے لیا، وہ دم پڑ گئی جناب، 100 بہانہ بناؤ۔ جب تم عمرے پہ آ رہے تھے 2 چادریں ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تھے، بکسے میں چلی گئی، یہ کوئی بات ہے؟ اچھا چلی بھی گئی، اسی سلوار میں بیٹھے رہو، قمیص اتار دو، بنین اتار دو، لبیک لبیک اللہم لبیک، جب اترے چادریں باندھ دو، کوئی حرج نہیں۔ عملے والے نے جی ان کو سامان نہیں دیا، وہ کیوں دیں؟ جب تم نے بک کرا دیا، وہ تو جہاز میں چلا گیا، عملے والے کیا کریں؟ تم قمیض اتار دو، بنین اتار دو، ٹوپی اتار دو، سلوار میں بیٹھے رہو، وہی جو قمیض ہے اس کا ایسے کندھے پہ ڈال لو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور جب جتنے اترو مال مل جائے چادریں باندھ لو۔
ایک آدمی مسلمان ہے، اس کا رافضی برادری سے تعلق ہے، بہرحال کوشش کرو شیعہ سے تعلق نہ رکھو، جو صحابہ کا دشمن ہو، جو تمہاری ماں کو گالیاں دیتا ہو، بڑے بغیرت اولاد ہے جی، پھر تعلق رکھے۔ خانہ کعبے کے کپڑے پہ کوئی نام نہیں لکھا جاتا، احرام کو آب دمدم سے دھو لے، تمہاری مرضی ہے۔ خانہ کعبہ کو چومنا منع ہے ما سوا حجر اسود کے۔ جوتے سامنے ہوتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے بہرحال، لیکن نہیں رکھنے چاہیے۔ ہم بھائیوں میں چھوٹا، جوان اور مشورہ ہیں جب کا، اچھا ایک بھائی بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک شادی شدہ، میراث سب کا برابر ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کس طرح، یہی میں عشاء کی نماز پڑھوں گا اور کس طرح ارادہ کروں؟ ابھی کس نماز کے لیے بیٹھے؟ ارادہ ہے تو بیٹھے ہو نا۔ بیٹا اور بیٹی شادی کر کے الگ رہتے ہیں، اگر غریب ہوں تو ان کو زکوٰۃ مل سکتی ہے؟ نہیں، نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو، نہ باپ کو نہ باپ کے باپ کو۔ ان رشتوں کے جو بھی، اب تمہارا بیٹا بیٹی ہے ان کو زکوٰۃ دیتے ہو، ویسے تو ان کو، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مردہ دفن کر کے دعا کر سکتے ہیں، بالکل سنت ہے کہ جب مردے کو دفن کرو تو وہیں کھڑے کھڑے دعا کرو، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے سوال و جواب میں۔ حضور نے خود فرمایا ہے فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ الْآنَ يُسْأَلُ، اس کے لیے دعا کرو، ابھی سوال جواب ہوگا۔ مرد نے اگر غیر عورت کو دیکھا یا ہاتھ لگایا، وضو تو خیر نہیں ٹوٹتا، بڑا پکا ہے، لیکن دیکھے کیوں؟ غیر عورتوں کو ہاتھ کیوں لگائے؟ وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے گھر میں سب کچھ بھائیوں کی کمائی ہے، ماں باپ مر گئے تو بھائی جو ہے نا اپنی جائیداد سے بہنوں کو دینے کے پابند نہیں ہے، وہ باپ کی جائیداد کی وارث ہیں، بھائیوں کی وارث تو نہیں ہے۔ ہم دو بھائی بہن شادی کر کے الگ رہتے ہیں، شادی کر کے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، بس میراث سب کو برابر ملے گا، یہ نہیں جو ساتھ رہتا ہے اس کو زیادہ دے دے۔ شادی کر کے الگ رہتا ہے، غریب ہو، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے ہو، ماں باپ کو نہیں دے سکتے ہو۔ کہ حضرت جی دارالندوہ میں کس مقام پر تھا، کیوں، کیا خیال ہے آپ کو؟ ان کافروں سے ملنے کا شوق ہے جو وہاں بیٹھ کے حضور کے خلاف سازشیں کرتے تھے؟ دارالندوہ بابل اب تو ختم ہو گیا، کہاں دارالندوہ رہا اور کہاں، اب سارا حرم بن گیا۔ ہاں تمہیں اس کے دیکھنے کا کیا شوق ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، یہاں دشمن بیٹھ کے حضور کے خلاف سازشیں کرتے تھے کہ جو بعض لوگ زیادہ عمرہ کے، ہاں افضل طواف زیادہ کرو، عمرہ کرے تو منع نہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن طواف افضل ہے۔ حتیم میں اگر قضا نماز پڑھیں جائز ہے۔ ہم نے شاپر میں ڈال کر جوتوں والی الماری رکھے، شاپر میں نکال لے جاتے ہیں، بار آپ دوسرے کے نہ خریدیں، اپنے آگے رکھو نا، وہاں رکھ کے کیوں آ جاتے ہو؟ انہوں نے تو صفائی کرنی ہے نا، باہر پھینکنے ہیں۔ ایک بندہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو حل کر کے احرام کھول کے فارغ رہیں تو پتہ نہیں کیا ہے، 10 تاریخ کو حل کر کے احرام کھول کے فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ہاں اچھا آگے ہے کہ کیا اگر 10 تاریخ کو اس نے حل کر لیا، قربانی کر لی، بیوی سے جماع نہیں کر سکتا جناب جب تک طواف زیارت اور صفا نہ کرے۔ ایسا کیا تو حج برباد ہو جائے گا اور ایک اونٹ دینا پڑے گا۔ اگر احرام کے بعد تو خراج نکل وضو خانے میں جو ہاتھ صاف کرنے کے لیے ہینڈ واش ہے، وہ تو خوشبو ہے اس میں، اس سے ہاتھ نہ دھویا کریں، وہ تو لوشن ہے۔
تمام انبیاء اپنے مزاروں میں زندہ ہوتے ہیں اور سلام سنتے ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہوتا ہے۔ میری بیوی ناراض ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت کیوں کرتے ہو یا ان کو پیسے کیوں دیتے ہو، تو اس کو بتا دو کہ جن والدین نے مجھے جینا ہے، بڑا کیا ہے، اگر میں ان سے بھی غداری کروں گا تو تم آسمان سے اتری ہوگا، تمہاری میں وفاداری کروں گا۔ عجیب بے وقوف ہے، پہلے ان کا حق ہے، بعد میں بیوی ہے۔ بیوی تو اور ہو سکتی ہے، ماں باپ کہاں دلاؤ گے؟ بہرحال میرا بھائی، بریلوی سارے نعوذ باللہ کو کافر تھوڑے ہوتے ہیں، کچھ ان میں صحیح موحد ہوتے ہیں، کچھ ان میں صرف بدعت کرتے ہیں، کفر شرک نہیں کرتے، لیکن دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک سرکاری ملازم